ہم جب رشتہ کرنے لگتے ہیں تو لڑکے والے کو خود کہتے ہیں کہ میں نے کار بھی دینی ہے، لڑکے کی والدہ کو ہم لوگ بالیاں بھی ڈالیں گے۔ یہ سارے جھوٹ کی بنیادیں خود قائم کرتے ہیں۔ کسی کے گھر سے لا کے جب ہم صوفے سجاتے ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی کے برتن لا کے اپنے گھر میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم ہیں نہیں۔ جھوٹ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اب کوئی جھوٹ کے معاشرے میں سچ کا پرچار کرنے نکلتا ہے تو لوگ اس پر بھی اعتبار ذرا تھوڑا کرتے ہیں۔ اس قدر زیادہ عام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے، یار آمین تو کہہ دیں۔ اللہ مدینے لے جائے، حضور کی جالیوں پہ، ریاض الجنہ میں نبی پاک کی جالیوں پہ جو کلمہ لکھا ہے وہ پتہ کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ کلمہ لکھا ہے آج بھی حضور کی جالیوں پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو اپنی بات کے سچے ہیں اور اپنے وعدوں کے پکے ہیں، جو صادق اور امین ہے، کھری بات، سچی بات، دیانتداری کی بات، دو ٹوک۔ حضور سچ بولتے تھے، سچ کا درس دیتے تھے اور سچ کی حفاظت فرماتے تھے۔ آخری جملے پہ غور کریں، سچ کی، بول کے بتائیے۔ ہمارے ہاں ویسے ہی کوئی کرامت کسی ہاں سے چھو کے گزر جائے نا، ویسے ہی تو پیر صاحب اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے غوث پاک کی کرامتیں چھپا کے اپنے کھاتے میں ڈال لی، شوق ہی بڑا ہے، حالانکہ کرامت کوئی کمال تو نہیں، صوفیات اس کو کمال ہی شمار نہیں کرتے، لیکن ایسے ہی کو گزر جائے نا کہیں سے چھو کے تو لوگ اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، کمپنی کی مشہوری کے لیے اسے پیش کرتے ہیں۔ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لے آؤ تے بول دے ہی نہیں۔ حضور سچ کی حفاظت کرتے تھے، سچ کی۔ جو روایت آپ کو سنانے لگا ہوں، محدثین جب اس کو نقل کرتے ہیں تو واہ واہ کہہ کے نقل کرتے ہیں، واہ واہ کہہ کے۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ پھر میں آپ کے سنجیدہ ذہنوں پر دستک دیتا ہوں، میری بات پہ ملت کے جوان غور کریں۔ سچ کو محفوظ کرنا، صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جس دن شہزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ شہزادے جب حضور کے بچھڑے تو میں نے حضور کی آنکھوں میں خود آنسو دیکھے، اور میں نے عرض کی حضور آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو محبوب نے فرمایا دل پہ زخم لگا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس میں میرا رب راضی ہے۔ اتنی تکلیف ہے حضور کو۔ آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام ہے، کمر جھک جاتی ہے آدمی۔ شہزادے وصال کر گئے، وہ دن کتنا مشکل دن ہوگا جب محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا، سورج گرہن ہو گیا۔ جب اسی دن سورج گرہن ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے کا وصال ہو گیا، اس لیے آج سورج گرہن ہوا ہے، سورج بھی گویا سوگ منا رہا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا، اب بات بڑی میچ کرتی تھی کہ آج ہی ان کا وصال ہوا ہے اور آج ہی سورج گرہن ہوا ہے۔ میرے رسول سچ کی حفاظت کرنے والے نبی کریم نے صحابہ کو، دل ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹائم نہیں خطبے دینے کا، یہ وقت نہیں کوئی خاص جلسہ منعقد کرنے کا، پر حضور نے صحابہ سے فرمایا مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ جب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو حضور منبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے فرمایا بھائی جب سورج کو گرہن ہوتا ہے نا تو وہ استغفار کا وقت ہوتا ہے، وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ توبہ کا وقت ہوتا ہے۔ اور محبوب فرمانے لگے یہ سورج گرہن کا کسی کے انتقال سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، میرے بیٹے کے وصال سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا سچ بولا کرو اور سچ کی بات ہی آگے پہنچایا کرو۔ حضور نے خود حفاظت فرمائی اس بات کی کہ کوئی آدمی کوئی ایسی، ہاں تو بھئی حد ہو گئی ہے، تو حد ہو گئی۔ وہ جب کچھ لوگ مرید کرانے کے لیے بعض لوگوں کو لاتے ہیں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ لوگ بہت سارے مشائخ کی کرامات بیان کر کے لاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ میں گیا تھا تو بارے نیارے ہی ہو گئے، تو تو بھی چل۔ اب وہ بارے نیارے کے چکر میں ہوتا ہے، اس لیے پورے 8 دنوں کے بعد پھر اس کی عقیدت ساری ڈاواں ڈول ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ کبھی ادھر نکلتا ہے کبھی ادھر نکلتا ہے۔ تو نے تو کہا تھا کہ تیری دکان پہ راشی ختم نہیں ہوگا،
یہ تو حال برا ہو گیا. تو کیوں ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جن میں اعتماد کمزور ہو؟ کھری بات، سچی بات، دو ٹوک بات. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کھڑے ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے. عرض کی یا رسول اللہ، مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ مومن بھی ہو بزدل بھی ہو؟ حضور مسکرا پڑے، فرمایا ہوتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ، مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ مومن بھی ہو کنجوس بھی ہو؟ تو حضور نے فرمایا ہوتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ، مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں حضور کی آنکھوں میں روشنی کا رنگ بدل گیا اور کریم محبوب فرمانے لگے مومن سارا کچھ ہو سکتا ہے پر میرا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن ہو اور جھوٹ بولے، مومن ہو اور غلط بات کرے، مومن ہو اور وہ خلاف واقعہ بول جائے. مومن کبھی جھوٹا، بولیے مومن جھوٹا، ادھر دیکھیں میری طرف، مومن جھوٹا یہ حضور نے فرمایا ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ صرف لوگوں کو، یاروں کو ہنسانے کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے، جھوٹی کہانیاں بنا رہے، جھوٹی گپیں، جھوٹے واقعات، داستان سرائی. خدا را سچ بولیں، سچی بات کریں. عارف رومی فرمایا کرتے تھے جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے تو سچ بول کے ہار جا. لوگوں کو تھوڑی دیر تکلیف ہوگی تیرے سچ کی، لیکن پھر تیرا رشتہ تو قائم رہے گا، تیرا اعتماد تو قائم رہے گا. اخلاق حسنہ کا پہلا جو سچ بولنا، کھری بات کرنا، دیانتدار رہنا. کبھی بھی کسی مقام پہ بھی کچھ بھی ہو جائے آپ صاف ستھری بات کریں، دو ٹوک بات کریں. سیاستہ میں روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو 2 جرنیل قسم کے صحابہ، گھڑ سوار، تیر انداز، پیچھے رہ گئے. ان کو بعد میں پتا چلا کہ وہاں تو یہ تو گئے تھے نا ایک قافلے کے لیے، لیکن وہاں جنگ کا ماحول بن گیا. تو بعد میں خبر آئی کہ وہاں تو پوزیشن جنگ کی بن گئی. اب یہ دونوں صحابہ دوڑے حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. جب یہ وہاں پہنچے تو پہلی ملاقات ابو جہل سے ہوئی. اس نے گھیر لیا، اس کے سپاہیوں نے سمجھ لیجیے گرفتار کر لیا. کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. جنگی تدبیر بھی ہوتی ہے نا. آپ اگر اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، فوج مشقیں کر رہی ہیں، تو ہم دشمن کو تھوڑا بتائیں گے کہ تمہارے لیے کر رہے ہیں. جنگی تدبیر ہے. کہا جی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ابو جہل کہنے لگا وعدہ کرو، میں تمہیں جانتا ہوں تم بڑے زبردست گھوڑ سوار ہو، وعدہ کرو حضور کے ساتھ شامل ہو کے ہمارے مقابلے میں تو نہیں نکلو گے؟ یہ دونوں کہنے لگے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، زیارت کریں گے. اب جب وہاں پہنچے نا حضور کی بارگاہ میں تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کی یہاں ضرورت ہے، وہ 1000 ہے، ہم 313 ہیں، اور ہیں بھی وہ سارے اسلحے سے لیس ہمارے پاس، عددی اکثریت بھی کم ہے، اسلحہ بھی تھوڑا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آ رہے تھے تو ابو جہل ملا تھا رستے میں، اس نے ہمیں روک لیا، روک کر کے کہنے لگا کہ تم جنگ لڑنے جا رہے ہو. تو حضور ہم نے کہا نہیں، ہم تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اور حضور یہ تو جنگی تدبیر تھی، جب میں بات کرتا ہوں تو اپنے لفظوں میں کرتا ہوں نا، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو اپنے لفظوں میں. اپنے لفظوں میں حضور، ہم نے کوئی رکنا تھوڑی ہے، ہم تو آئے ہیں جہاد کی نیت سے، وہ تو ہم نے جنگی تدبیر کی. اس کو یہ کہا، کہتے ہم نے اپنے لفظوں میں بات کی پر حضور خاموش رہے. عرض کی یا رسول اللہ کچھ فرمایا نہیں. تو نبی پاک کہنے لگے نہیں بھئی تم نہیں جنگ لڑ سکتے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کہا آپ نہیں جنگ لڑ سکتے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم وعدہ کر کے آئے ہو. اور کنز العمال میں یہ جملے موجود ہیں. ایک صحابی نے کہا حضور وعدہ تو کافر کے ساتھ کیا ہے. تو محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جاؤ، وعدہ کافر سے کیا ہے، کیا تو ایک مومن نے ہے نا. اور مومن کبھی جھوٹا، دیکھیں نا عجیب چکر ہے نا. مومن کہتا ہے جی نہیں جی مجھے یہ سودا جی پڑتا ہی 10,000 میں ہے، اور پھر 4,500 کا بیچ دیتا ہے. بھئی آپ کل تو کچھ اور کہہ رہے تھے، آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. مومن ہو اور جھوٹ بولے، غلط بات کرے، دروغ گوئی سے مظاہرہ کرے. اور اس قدر زیادہ اب تو لوگوں نے جھوٹ بولنے کا طریقہ سیکھا ہے، نام بدلا ہے. کہتے ہیں جی میں نے بہانہ کر دیا تھا. اور بھئی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا تھا. تو صاف بات کر. جھوٹ سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ ہوتی ہے. صبح جب سیل مینوں کو ٹرین کیا جاتا ہے تو مالک بتاتا ہے تم نے آنے والے کو شیشے میں کیسے اتارنا ہے. یاد رکھو میرے رسول کریم علیہ السلام کے جملے حقیقتوں کے قریب
حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بول کے مال بیچو گے تو تمہارا مال نہیں بکے گا، یہ نہیں کہتا. فرمایا جھوٹ بول کے مال بیچو گے تو مال تو بک جائے گا. توجہ کریں میری بات پہ کیا عرض کر رہا ہوں. حضور فرمانے لگے جھوٹ بول کے بیچو گے بک جائے گا مال، مال بکے گا، پر اس میں برکت نہیں رہے گی. اس میں برکت بھائی اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. استغفر اللہ معاذ اللہ، اس قدر دور چلا گیا مسلمان کہ جھوٹ کے بغیر تو چلتا ہی نہیں جی، گزارا ہی نہیں ہو سکتا. سورج ٹردا نال برابر، نال برابر، دن کیوں لنگدا سال برابر، سورج ٹردا